السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے مضمون نگاری، کہ ہم مضمون کیسے لکھیں گے. آپ کے پیپر میں سوال نمبر 6 ہوتا ہے. آپ کو 3 عنوان دیے گئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے. یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عنوان کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کس عنوان پر مضمون لکھو گے. تو آپ ان 3 عنوان میں سے اس عنوان پر مضمون لکھو گے جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہو، مواد ہو، قرآنی آیات، حدیث، قول اور شعر ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے عنوان کا انتخاب کر لیا ہے. اب آپ نے مضمون کو وقت کتنا دینا ہے. تو ایک اچھا مضمون 40 منٹ میں آسانی سے لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مضمون کے لیے 40 منٹ ضرور رکھنے ہیں جس میں آپ مضمون اچھا سا کر سکیں. بعض طالب علم یہ کرتے ہیں کہ وہ مضمون کو سب سے پہلے لکھنا شروع کرتے ہیں. جب وہ مضمون کو سب سے پہلے لکھتے ہیں تو پھر مضمون کو وہ اچھا سا لکھتے ہیں، سجا کے، نیٹ اور خوبصورت. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مضمون ہی لکھتے رہتے ہیں، باقی ٹائم جو ہے ان کے پاس کم رہ جاتا ہے اور پیپر رہ جاتا ہے. اور بعض طالب علم یہ کرتے ہیں کہ وہ مضمون کو آخر میں لکھتے ہیں اور شروع میں وہ پہلے باقی پیپر کرتے رہتے ہیں اور آخر میں ان کے پاس مضمون کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اور وہ مضمون کو لکھ ہی نہیں پاتے. تو آپ نے بیٹا خیال رکھنا ہے کہ مضمون آپ کے پیپر میں سب سے زیادہ نمبر کا سوال ہے، 15 نمبر کا. تو آپ کسی طرح بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو آپ نے مضمون کو لکھنا تو آخر میں ہی ہے، لیکن آپ نے ٹائم بچانا ہے. اس کے لیے 40 منٹ میں آپ نے مضمون کو لکھنا ہے. اب مضمون لکھتے ہوئے مقدار اور معیار کے برابر نمبر ہوتے ہیں، تو آپ نے دونوں کا خیال رکھنا ہے. مقدار مین کہ اب ہم کتنے صفحوں پر لکھ رہے ہیں، اور معیار یہ کہ ہم کس معیار کا لکھ رہے ہیں. یعنی ایگزامینر یہ نہیں کرتا کہ وہ ہمارا پیپر صرف ناپ کر چیک کر رہا ہے، مضمون ہمارا ناپ کر چیک کر رہا ہے کہ ہم نے کتنے پیجز کا یعنی کتنے صفحات کا مضمون لکھا ہے. اگر ہم نے 4-5 صفحات کا مضمون لکھا ہے تو وہ ہمیں نمبر دے دے گا. نہیں، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہم نے مضمون لکھا کس طرح کا ہے، مواد ہمارا کس طرح کا ہے. تو ہم نے دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب جب ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں: ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ. ابتدائیہ کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ میں ہم مضمون کا آغاز کر رہے ہیں. ہم لکھیں گے تعارف، موضوع کی اہمیت، موضوع کی وسعت یعنی وہ کتنا وسیع ہے، اور پھر موضوع کا پس منظر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نفس مضمون کی طرف. نفس مضمون فار ایگزامپل ہم علامہ اقبال کا مضمون لکھ رہے ہیں تو نفس مضمون میں ہم سب سے پہلے پیدائش لکھیں گے، پھر والدین، ماحول، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم. ٹھیک ہے. ہم ایک ترتیب سے مضمون لکھنا شروع کریں گے. اب اختتامیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں اور مضمون کو اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اختتامیہ میں ہم لکھیں گے مرض موت، آخری ایام، وصال. ٹھیک ہے. تعریفی کلمات، دعائیہ کلمات. تو ہم مضمون کو ختم کر دیں گے. اب ہر صفحہ شعری نثری حوالوں سے مزین ہو، یعنی ہر صفحہ پر شعر بھی لکھا ہوا ہو، اور نثری حوالوں سے مراد ہے قرآنی آیات، حدیث، قول، ضرب الامثال. یعنی ہر صفحے پر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک صفحے پر آپ کم سے کم ایک شعر تو ضرور لکھیں گے. ٹھیک ہے. کم سے کم ایک شعر. اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں تو ایک صفحے پر 2 شعر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی آیت یا حدیث کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بس حوالہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ چاہے شعر لکھیں، چاہے قرآنی آیات لکھیں، چاہے حدیث لکھیں.
اور ایک اور غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ بعض بچوں کو شعر زیادہ آتے ہوتے ہیں تو وہ مضمون میں ترتیب سے شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ایک شعر لکھا ہے وہ ختم ہوا ہے پھر دوسرا لکھیں گے, دوسرا ختم ہوا ہے تیسرا لکھ دیں گے. یہ کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پیراگراف لکھنا ہے, پیراگراف کے بعد آپ شعر لکھیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر ایک اور شعر یا قرآنی آیت کا حوالہ لکھنا ہے تو آپ ایک اور پیراگراف لکھو گے اور پھر لکھو گے شعر. اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ پیراگراف میں آپ کچھ کہہ رہے ہو اور شعر آپ کوئی اور لکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. شعر میں کچھ اور بیان ہو رہا ہے اور پیراگراف میں کچھ اور بیان ہو رہا ہے. نہیں, پیراگراف میں آپ نے جو بیان کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہی شعر ہو یا اسی سے ملتی جلتی حدیث, قول یا آیت ہو. اب اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آتا ہے زبان و بیان, موضوعیت, جامعیت, متوازن معیار. یعنی ہم مضمون لکھتے ہوئے خیال رکھتے ہیں زبان و بیان کا, یعنی ہم ادبی زبان استعمال کرتے ہیں, جو ہماری روزمرہ کی زبان ہے ہم وہ استعمال نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. موضوعیت یعنی موضوع سے متعلق ہو, ہمارا جو مواد ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہی ہم لکھ رہے ہوں. جامعیت میں آتا ہے کہ تمام نکات کا ہم احاطہ کر رہے ہوں, کوئی بات ایسی نہ ہو جو رہ جائے, ٹھیک ہے. متوازن معیار یعنی ہم متوازن مواد لکھیں گے. اب اس کے بعد اہم نکات کا خاکہ, یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں اہم نکات کا خاکہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس جب اہم نکات کا خاکہ ہوگا تو ہم ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے. ایک اگر پیراگراف ختم ہوا ہے تو ہم دوسرا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اہم نکات کا خاکہ موجود ہے. پیپر میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک پیراگراف لکھ لیا ہے, اب ہم سوچنے لگ پڑیں کہ ہم نے دوسرا پیراگراف کیا لکھنا ہے, یا پھر ہم ادھر ادھر سے پوچھیں. اتنا ٹائم اردو کے پیپر میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے پہلے سے ہی مضمون لکھتے ہوئے ذہن میں مضمون کا ایک پورا خاکہ بنا لینا ہے اہم نکات کا, ٹھیک ہے. مضمون آپ پوائنٹ میں نہیں لکھیں گے, جیسے آپ بچپن سے لکھتے آتے ہیں نا, اب اس لیول پر آ کر آپ پوائنٹ میں مضمون نہیں لکھیں گے, آپ پیراگراف کی صورت میں مضمون لکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک صفحے پر کم سے کم 2 یا 3 پیراگراف آپ کے ہوں. پیراگراف آپ نے ایسے لکھنے ہیں کہ ایک پیراگراف آپ کا ختم ہوا ہے, دوسرا پیراگراف آپ شروع کریں گے, 1-2 لفظ کی لائن چھوڑیں گے اور پھر آپ پیراگراف شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر پیراگراف کے بعد آپ شعر لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک لائن اوپر سے چھوڑ دیں, ایک لائن نیچے سے چھوڑ دیں. آپ نے مضمون میں کہیں بھی لائن نہیں چھوڑنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ترتیب سے مضمون لکھنا ہے اور اچھا مضمون لکھنا ہے. ان باتوں کا آپ نے اچھی طرح خیال رکھنا ہے. اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں اور اچھے نمبر لے سکتے ہیں.